شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ باری ماہ مبارک رمضان چند مطالبے خدا کی بارگاہ میں۔ پہلا مطالبہ، پالنے والے پردہ پوشی کر، میری حفاظت کر، لباس قناعت میرے زیب تن کر دے، اور اہم جملہ، اہم فراز وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، پالنے والے آج کے دن عدل سے کام لینے اور انصاف کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخری جملہ، آخری مطالبہ، پالنے والے مجھے خوف سے نجات دے دے۔ ستر، پردہ پوشی بہترین نعمت ہے، قناعت اللہ کی طرف سے بہترین دی ہوئی دولت ہے، لیکن سب سے اہم جملہ، چونکہ سارے جملوں کا شاید وضاحت نہ کی جا سکے، سب سے اہم جملہ آج کے دعا میں خدا سے عدالت کا مطالبہ، خدا سے عدل اور انصاف کا مطالبہ ہے۔ وہ معاشرہ جس میں عدل نہ ہو، وہ سماج جس میں عدالت نہ ہو، وہ جہنم کا نمونہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عدل کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں عدالت کے۔ روایت میں عدل و ساعۃ افضل من عبادت السنہ، تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ لیکن عدالت کہتے کسے ہیں؟ عدالت کے معنی کیا ہیں؟ دو تعریفیں علماء نے بیان کی ہیں عدالت کی۔ وضع کل شیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے عدالت۔ دوسری تعریف میں علماء بیان کرتے ہیں اعطاء ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنے کا نام ہے عدالت۔ اگر آپ دونوں تعریفوں پہ تھوڑا سا غور و خوض کریں، توجہ کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عدالت یعنی بیلنس، عدالت یعنی توازن، عدالت یعنی جہاں افراط و تفریط نہ ہو، شدت و ضعف نہ ہو، کمی اور زیادتی نہ ہو، جہاں بیلنس ہو، توازن ہو اور تعادل ہو۔ اگر زندگی میں بیلنس نہیں ہے، اگر معاشرے میں تعادل نہیں ہے، تو معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں، مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں، ہماری زندگیوں میں، چاہے ہماری فردی زندگی ہو، چاہے ہماری سماجی زندگی ہو، بہت ساری مشکلات ہیں صرف بیلنس نہ ہونے کی بنیاد پر۔ لہذا عدالت کی تاکید کی گئی ہے، عدالت یعنی بیلنس۔ ایک بہترین روایت، خوبصورت روایت، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ زیور اخلاق سے آراستہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چار چیزوں کو حاصل کرے: شجاعت، حکمت، عفت اور عدالت۔ ان چاروں چیزوں کے بغیر انسان بااخلاق نہیں بن سکتا، زیور اخلاق سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت کا چوتھا مقام اس روایت میں، لیکن اگر تھوڑی سی اس روایت کا تجزیہ کیا جائے تو اہمیت عدالت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ شروع کی تینوں چیزیں، شجاعت، حکمت، عفت، اخلاق، اچھے اخلاق کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر شروع کی ان تینوں چیزوں میں بھی عدالت اور بیلنس نہ ہو تو یہ انسان کو خوش اخلاق نہیں بنا سکتی۔ شجاعت اگر اپنی حدوں سے بڑھ جائے تو اسے قہر و غلبہ کہا جاتا ہے، زور زبردستی، غنڈہ گردی کہا جاتا ہے، دہشت گردی کہا جاتا ہے، اور اگر حدوں سے نیچے آ جائے تو اسے کم ہمتی، بزدلی، جبن کہا جاتا ہے۔ حکمت اگر حدوں سے تجاوز کر جائے تو اسے چالاکی، فراڈ، دھوکہ بازی کہا جاتا ہے۔ حدوں سے نیچے آ جائے تو اسے کم ذہنی، ناسمجھی، کم عقلی اور غباوت کہا جاتا ہے۔ عفت یعنی پاکدامنی اگر حدوں سے آگے بڑھ جائے، حدوں سے تجاوز کر جائے تو اسے بے حسی اور جمود کہا جاتا ہے۔ حدوں سے نیچے چلی جائے تو اسے ہوس رانی اور شہوت پرستی کہا جاتا ہے۔ اب چاہے شجاعت ہو، حکمت ہو، عفت ہو، یہ تینوں چیزیں اسی وقت انسان کو بااخلاق بنا سکتی ہیں جب خود ان کے اندر عدالت پائی جاتی ہو، جب خود ان کے اندر بیلنس ہو، توازن ہو، افراط و تفریط نہ ہو۔ تو یہاں سے اہمیت عدالت بالکل واضح ہو جاتی ہے، جس کے لیے آج کے دور میں تاکید کی گئی وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ بار الہا، آج کے دن عدل اور انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ محبوب آج کے دن تجھے مجھے سارے خوف سے محفوظ کر دے، تجھے تیری حفاظت کا واسطہ، اے خوف زدہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے محبوب۔